بارش کا زور ایسا تھا جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی سے ٹپکتے پانی کے قطرے ایک پرانے باسٹ میں جمع ہو رہے تھے۔ سارا اپنی ننھی بیٹی زہرا کے پاس بیٹھی تھی، جس کا معصوم چہرہ مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے شوہر نے اسے اور اس کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سارا نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی سوتی ہوئی بیٹی کے ماتھے پر پیار کیا۔ کمرے میں سوائے ایک پرانے پلنگ اور چند کتابوں کے کچھ نہ تھا، مگر سارا کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، زہرا تم میری کمزوری نہیں بلکہ میری زندگی کا مقصد ہو۔ میں تمہیں اس دنیا میں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی صبح سارا نوکری کی تلاش میں باہر نکلی۔ گلی کے نکڑ پر کھڑی پڑوسن سبیہا نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ لوگوں کے تانے اور سخت رویے سارا کے حوصلے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے سر کو بلند رکھ کر آگے بڑھتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے اپنی بیٹی کے لیے خود کو مضبوط بنانا ہے۔ آخر کار سارا کو ایک مقامی اسکول میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ اسکول کے پرنسپل جاوید صاحب نے اس کی ہمت کو سراہا۔ دن بھر فائلوں کے ڈھیر اور حساب کتاب کے درمیان سارا تھک ضرور جاتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں ہمیشہ زہرا کا روشن مستقبل رہتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا زہرا بڑی ہونے لگی۔ رات کے وقت جب زہرا فرش پر بیٹھ کر اپنے کھلونوں سے کھیلتی، سارا اس کے قریب بیٹھ کر اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ تعلیم ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو ان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک دن چھوٹی زہرا نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر پوچھا، امی میرے ابا کہاں ہیں؟ سب کے ابا ہوتے ہیں۔ سارا کا دل دھڑکنا بھول گیا، مگر اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زہرا کو اپنی گود میں بٹھایا اور بڑی نرمی سے اسے سمجھایا کہ زندگی میں کچھ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ سال گزرتے گئے اور سارا کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کورس مکمل کیا اور اسکول میں اس کا عہدہ بڑھ گیا۔ اب زہرا ایک ذہین طالبہ بن چکی تھی جو ہر امتحان میں اول آتی۔ ماں اور بیٹی اب بہترین دوست بن چکے تھے جو ہر مشکل کا مقابلہ مل کر کرتے تھے۔ زہرا کی محنت کا پھل اس دن ملا جب اسے یونیورسٹی میں بہترین کارکردگی پر طلائی تمغہ دیا گیا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر جب زہرا نے مائک سنبھالا تو اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس نے اپنی کامیابی کا سارا سہرا اپنی ماں کے نام کر دیا۔ حال میں بیٹھی سارا کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے نم تھیں۔ وہی لوگ جو کبھی اس پر ترس کھاتے تھے آج احترام سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سارا نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا کہ اس کی قربانیاں ضائع نہیں ہوئیں۔ آج زہرا ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکی ہے۔ اپنے کلینک میں سفید کوٹ پہنے ہوئے جب وہ مریضوں کا علاج کرتی ہے تو سارا دور کھڑی اسے دیکھ کر مسکراتی ہے۔ زہرا نے ثابت کر دیا کہ ایک بیٹی بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک شام دونوں ماں بیٹی اپنے نئے گھر کے ٹیرس پر بیٹھی بارش کو دیکھ رہی تھیں۔ زہرا نے سارا کا ہاتھ تھام کر کہا، امی اپنے وہ ساری دیواریں گرا دیں جو معاشرے نے ہمارے لیے کھڑی کی تھیں۔ سارا نے جواب دیا، بیٹا مشکل وقت انسان کو توڑتا نہیں بلکہ اسے تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ کہانی کا اختتام اس سبق پر ہوتا ہے کہ ہمت اور سچائی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ سارا اور زہرا کی زندگی ان تمام عورتوں کے لیے ایک مثال بن گئی جو تنہا اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔